جہاں تک یہ ہاروت اور ماروت کا مسئلہ ہے، یہ دو فرشتے نازل ہوئے، ان کے متعلق بھی عجیب اور غریب قصے مشہور کر دیے گئے۔ تو یہ سب من گڑت قصے ہیں۔ ایک روایت یہ مشہور کر دی گئی ہے کہ یہ جو دو فرشتے تھے، یہ جب زمین پر اتارے گئے تو ان کو انسانی خواہشات دیے گئے۔ ان کو کیا دیے گئے؟ انسانی خواہشات دیے گئے۔ جب انسانی خواہشات دیے گئے تو کچھ عرصے کے بعد اس طرح ہوا کہ یہ ایک لڑکی پر عاشق ہو گئے۔ جب لڑکی پر عاشق ہو گئے تو انہوں نے اس لڑکی کو کہا کہ بھائی ہم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، ایک شرط پر میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور وہ شرط کیا ہے؟ آپ مجھے وہ اسم اعظم سکھلا دیں جس اسم اعظم کے ذریعے سے آپ آسمانوں پر جاتے رہتے ہیں۔ کیا کرتے رہتے ہیں؟ آسمانوں پر جاتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ اسم اعظم اس لڑکی کو سکھلا دی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ مطالبہ کیا اس لڑکی نے کہ آپ کیا کریں، ایک نفس کو، کسی انسان کو ناحق قتل کر دے۔ انہوں نے وہ بھی قتل کر دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ دونوں فرشتے عذاب میں مبتلا ہو گئے، اور یہ جو لڑکی ہے اس نے اسم اعظم پڑھا اور یہ جا کے زہرہ ستارہ بن گیا۔ یہ کہہ رہے ہیں یہ جو زہرہ ستارہ ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ لڑکی ہے جنہوں نے کیا سیکھا تھا؟ اسم اعظم سیکھا تھا ہاروت اور ماروت سے، اور اوپر چلی گئی تھی۔ یہ سب خرافات ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ یہ فرشتے تھے، فرشتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ بھئی اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہیں ہاروت اور ماروت کے متعلق جو مشہور کیے گئے ہیں وہ سب خرافات ہے، من گڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمیں سنی سنائی باتوں پر ایمان نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں بات کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اور یہ جو فرشتے تھے یہ رہے، انہوں نے لوگوں کو تعلیم دی، جب ان کی ضرورت پوری ہو گئی یہ واپس چلے گئے، یہ واپس آسمانوں پر چلے گئے۔ لہذا یہ جو باتیں مشہور ہے یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی